حجامت کا مسئلہ دریافت فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بالوں کے متعلق 3 چیزوں کی اجازت دی ہے جو فقہا نے لکھا ہے۔ ایک تو سارے سر کے بال منڈا دیے جائیں، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے حج اور عمرے کے یہ نہیں کیا، اور بال رکھنے کو شریعت نے ترجیح دی ہے بنسبت اس کے کہ بالوں کو منڈا دیا جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب آدمی فرض غسل کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ بالوں کو اچھی طرح گیلا کرے کہ ہر بال کے نیچے ناپاکی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعبیر یوں کرتے ہیں کہ آدمی عام طور پہ ایسی چیزوں میں جب پڑتا ہے تو سارا جسم اس کا پسینے سے بھرپور شرابور ہو جاتا ہے، بھرپور تو نہیں، وہ لفظ مناسب نہیں، تو شرابور ہو جاتا ہے پسینے سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے پورے جسم سے اس پسینے سے اپنے آپ کو پاک کرے، پانی سے یا مٹی سے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ثم عادیت راسی، میں اپنے سر کا تو دشمن ہی ہو گیا، ذرا بال بڑھتے تھے فوراً اس طرح پھروا دیتا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ چونکہ مؤسس ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ رکن رکین ہیں حنفی فقہ کے، تو حنفیوں نے وہیں سے یہ چیز لی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ سر کے بال اس لیے منڈوا دینے چاہیے کہ بچے پھر کنگھی پٹی میں ہی لگے رہتے ہیں، پڑھتے وڑھتے نہیں ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں خود فرماتے تھے کہ میرے والد نے جب میں بڑا ہو گیا تو مدینہ منورہ بھیجا اور کہا بیٹے کم لوگ رہ گئے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، اور اسی طرح بڑے بڑے اکابرین وہاں زندہ ہیں، تو جاؤ اور مدینہ منورہ رہو۔ میری تربیت کے لیے انہوں نے میرے ساتھ ایک اور آدمی کو بھیج دیا، اور انہیں لکھا کہ میرا بیٹا جو کچھ بھی کرے دن بھر چٹھی مجھے لکھ دیا کرو شام کو کہ آج کیا کیا ہوا۔ تو روز کی رپورٹ چلی جاتی تھی مصر، یہ پڑھتے تھے اور اس کے مطابق حکم بھی دیتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے لکھا کہ مسجد نبوی میں آج آپ کے بیٹے کی نماز میں غالباً اثر لکھا کہ پہلی تکبیر چھوٹ گئی، اور وجہ اس کی یہ کہ صاحبزادے کنگھی کر رہے تھے۔ تو ان کے والد عبدالعزیز نے لکھا کہ یہ جو اب تمہاری رپورٹ آئے گی اس کے ساتھ میرے بیٹے کے سر کے بال بھی آنے چاہیے، اسے بال رکھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، جس غرض سے مدینہ منورہ بھیجا ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ تو یہ انتظامی امور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بال رکھتے تھے پورے۔ دوسرا موقف شریعت یہ بتاتی ہے کہ پورے کے پورے رکھ لیے جائیں یا پورے کے پورے منڈا دیے جائیں۔ اور تیسرا جس طرح پٹے رکھتے ہیں یہ بھی شریعت کے مطابق ہے۔ تو یہ 3 صورتیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے بھی معلوم ہوتی ہیں، بس اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ جو بچے کن پٹی اور ادھر ادھر کے بال مشین پھروا لیتے ہیں اور سر پہ ایک چھجا بن جاتا ہے، یہ شرعاً درست نہیں ہے اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ اپنی بچوں کی تربیت کے بارے میں اتنے حساس ہوتے تھے کہ
جوشملی آبادی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ انگلینڈ جانے کا شوق تھا اور نوابوں کے بچے انگلینڈ پڑھتے تھے جا کے، تو ایک نواب صاحب کے بیٹے نے بڑا اصرار کیا کہ انگلستان جا کے پڑھو۔ یہ پھر جب عمر گزر جاتی ہے نا اور آدمی کا علم کے ساتھ تعلق وابستہ رہے تو بہت سالوں کے بعد خیال آتا ہے کہ میں نے کیا جھک ماری تھی۔ علامہ اقبال نے اپنے خطوط میں اپنی ہمشیر کو خط لکھا ہے اور لکھا ہے، بہن والد صاحب ہمیشہ کہتے رہے کہ مولوی بن اور یہ چیزیں پڑھو، اور میرے سر پہ دھن سوار تھی کہ کسی طرح فلسفہ پڑھوں، اور ہندوستان سے باہر جا کے چنانچہ میں جرمنی چلا گیا، اور اب مجھے خیال آتا ہے کہ اگر والد کا کہا میں مان لیتا اور میں نے صحیح طرح وہ علوم پڑھے ہوتے جو مولویوں کو پڑھائے جاتے ہیں تو کتنا علم تھا، کاش میں والد کی بات مان لیتا۔ یہی ہوتا ہے، جس چیز کا نام علم ہے نا اس کی ہوا بھی نہیں لگتی۔ یہ ساری کاوشوں کے بعد ایک کاغذ کا پرزہ لینا ہے اور اس کے عوض میں نوکری ملنی ہے، تو یہ علم برائے رزق ہے، علم برائے انسانیت نہیں ہے۔ وہ چیزیں ہی کچھ اور ہیں جن کو لوگ سوچتے تھے اور کرتے تھے۔ تو جوش نے لکھا ہے کہ نواب صاحب نے اپنے بیٹے کو بھی بھیج دیا اور ساتھ نوکر کو بھی بھیج دیا کہ لندن انگلینڈ کا ماحول بہت خراب ہے، سنا ہے، میرے بیٹے کی رپورٹ لکھ کے مجھے بھیجا کرو۔ ہر ہفتے خط بھیج دیتے تھے، ہر ہفتے یہ پڑھ لیتے تھے۔ کئی مہینے گزر گئے تو انہوں نے لکھا کہ میں نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ میرے بیٹے کی ایکٹیویٹیز پہ، اس کی مصروفیات پہ نظر رکھو، یہ جوان لڑکا ہے میرا، اور تم نے کبھی اس کے کپڑے چیک نہیں کیے کہ اس پہ غسل کب فرض ہوتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، کیا کسی اور کرتوت میں پڑ گیا۔ اتنی گہری نظر لوگ رکھتے تھے اپنے بچوں پہ، ان کی تربیت پہ، ان باتوں پہ، یہ ہوتا تھا۔ اور اب یہیں سے اسلام آباد سے ہی ایسے فون بھی آتے ہیں کہ باپ اور بیٹا لڑتے ہیں کیونکہ وہ اس کی بوتل اٹھا لیتا ہے، اس کی بوتل اٹھا لیتا ہے، تو اس کا کوئی حل بتائیں۔